یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 182. خدا تعالیٰ کی عطائت اور اس عطائت کے اوپر عمل کرنا جس کو ہم ریاضت اور عبادت کہتے ہیں. اور جگیسر کا مطلب کسی جگہ وہ آدمی جو عابد ہے, عبادت کرتا ہے اور اس عطائت کے راستے پہ چلتا ہے. اور کبھی کبھی جگیسر کے لفظ کو مرشد کے طور پہ بھی گنان کے اندر استعمال کیا ہے. جگیسر کے گنانوں کے اندر بڑی معرفت ہے, اور معرفت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا بنائی اس کا ذکر ہے. اور وہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی طرح سے ہمارے اندر بھی وہی حالات پیدا ہوتے ہیں. اگر باہر چاند سورج ہے تو ہمارے اندر بھی چاند سورج ہیں. اگر باہر ہوا پانی ہے تو ہمارے اندر بھی ہوا پانی ہے. باہر سمندر ہیں تو ہمارے اندر بھی سمندر ہیں. باہر ستارے ہیں اور بادل ہیں تو ہمارے اندر بھی ہے. باہر پہاڑ ہیں اور ندیاں اور دریا ہیں تو ہمارے اندر بھی ہیں. باہر اگر میوزک ہے تو ہمارے اندر بھی ہے. باہر اگر بے حساب خلا اور 7 آسمان ہے تو ہمارے اندر بھی ہیں. غرض کے اس صدر دین کا فرمانا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ساری اپنی کریشن کے اندر, اپنی خلقت کے اندر اس نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ انسان کے اندر ہے. خدا نے انسان کو ایک بالکل یونیک بنایا. یونیک اس لیے کہتے ہیں کہ اس جیسی خدا تعالیٰ کی اور کوئی مخلوقات نہیں. تو جوگیسر کے گنانوں کے اندر ہمیں بعض سنسکرت کے لفظ ملتے ہیں. سنسکرت ہے, پراکرت ہے, برج بھاشا ہے, دیوناگری ہے, اور ایسے اس کے اندر طرح ہیں کہ جیسے یوگی لوگ اپنے یوگ میں, سادھن میں یا مرشد اور مرید کے درمیان جو کلام ہوتا ہے اس قسم کے اس میں اسپیشل الفاظ ہیں جو آرڈینری حساب سے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو یہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کے فرزند سید امام شاہ کا. ہے تو دھری دھری فین جو کیا فین تھی انڈنی پایا جی. ہے تو دھری دھری فین جو کیا فین تھی انڈنی پایا جی. انڈ مدھ تھی سر میں رچنا کی تھی. انڈ مدھ تھی سر میں رچنا کی تھی. تارے سرجی پران نے کایا جوگے سر جوگی تے دھیان ماں تریا جی. اے جوگے سر جوگی تے دھیان ماں تریا جی. لفظ ہیں, اس کی بندش, اس کا جو وزن ہے پوئٹری کے حساب سے بہت بیوٹیفل ہے. کہتے ہیں کہ ہیت رکھ رکھ کے دھری کو 2 دفعہ استعمال کیا ہے.
تو اس کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبقہ ب طبقہ. ہیت کا مطلب محبت، ہیت کا مطلب چاہنا، ہیت کا مطلب پسند، ہیت کا مطلب ارادہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی پسند سے جو طبقہ ب طبقہ جاری رہی فین پیدا کیا. فین کہتے ہیں جس طرح ہم اردو میں جھاگ کہتے ہیں، انگلش میں لیتھر، LATHER. اب پانی اور صابن کو ملو اور پھر ہاتھ گھسو تو اس کے اندر سے جھاگ پیدا ہوتی ہے. اس کو فین کہتے ہیں. ہمارے منہ میں سے جو تھوک نکلتی ہے وہ بھی فین ہے. کسی بھی چیز کو ہم اچھی طرح سے گھوٹ ڈالیں اور وہ فلفی ہو جائے، بڑی ہو جائے، اس کو بھی فین کہتے ہیں. ہمارے شاستر کے اندر پیر صدر دین اور پیر حسن کبیر دین اور سید امام شاہ نے فین کا ذکر کیا ہے. تو یہ فین کا ذکر گنانوں کے اندر اس لیے آیا، یہ ایک بڑی سائنٹیفک چیز ہے. سائنس نے آج اس بات کو معلوم کیا کہ بھلا یہ جتنی بھی باڈیز ہیں، جیسے کہ چاند، سورج، ستارے یا ہماری زمین اور دوسرے پلینٹس، یہ کیسے پیدا ہوئے؟ تو انہوں نے یہ معلوم کیا ریسرچ کر کے کہ شروع میں گیس ہوتی ہے اور وہ گیس ریوالو ہوتی ہے، گھومتی ہے. جب گیس بہت سپیڈ سے گھومتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ لکوڈ فارم میں آ جاتی ہے. جب وہ لکوڈ فارم میں آتی ہے تو اس کی سپیڈ اور فرکشن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جمنے لگتی ہے، یعنی تھک ہوتی ہے. تھک ہونے کے بعد ہارڈ ہوتی ہے. اور اس لیے اس طرح سے خدا تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، پلینٹ، سٹار سب بنائے. اور یہی حقیقت ہے جو ہم کو پیروں نے گنانوں میں فرمائی. سائنس کو آج پتہ لگا ہے، پیروں نے ہم کو سینکڑوں سال پہلے یہ بنایا. ابھی خدا تعالیٰ نے گیس پیدا کی. گیس جو ہے وہ ایک قسم کی ہوا ہے. جدی جدی قسم کی گیسز کو مکس کیا اور وہ گیسز جب ریوالو ہوئی خدا تعالیٰ کے حکم اور مرضی سے، ہیت دھری 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 2 دفعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے کے اوپر اس نے جس طرح چاہا پسند کیا اور اس نے فین پیدا کی. گیس میں سے فین ہوئی اور اس فین میں سے فرماتے ہیں ایک انڈا بنایا. انڈا بنایا یعنی پلینٹ بنایا، گولا بنایا، سٹار بنایا. اور فرکشن کی وجہ سے وہ گرم ہوتا ہے. ہماری دنیا کو 3000 ملین ایئر سے زیادہ ہو چکے ہیں، پھر بھی آج یہ ہماری دنیا کے اوپر کا جو کرسٹ ہے، یعنی اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے ہماری دنیا کا، وہ چند میل ہی گہرا ہے اور اس کے نیچے پھر مٹی ہے، پتھر ہیں. لیکن اگر ہم زمین کے اوپر سے کوئی سوئی ڈال دیں، بھونک دیں، تو تقریباً 2000 میل کے بعد زمین سخت گرم ہے. ایسی گرم ہے کہ جیسا یہ سورج گرم ہے. زمین کے اندر جو سینٹر ہے وہ 4000 میل آگ ہی آگ ہے. زمین کا سارا آر پار جو ہے، جس کو ہم ڈائیمیٹر کہتے ہیں، وہ لگ بھگ 8000 میل ہے. اس 8000 میل میں سے اندر 4000 میل کا گولا آگ ہی آگ ہے. اور یہ وہ آگ ہے کہ جب یہ وولکینو پھوٹتے ہیں، یعنی جوالا مکھی کہتے ہیں ہم اس کو اردو میں آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں، تو اندر سے آگ نکلتی ہے. وہ آگ ابھی تک زمین بھی اندر ہے،
जितनी भी खुदा ताला ने सृष्टि के अंदर रचना रची, जो हमको बड़े बड़े स्टार्स वगैरह दिखते हैं, वो आग ही हैं। इसको पीरों ने अपने गिनान के अंदर तेज कहा। तेज का मतलब लाइट भी है और तेज का मतलब नूर भी है। और हकीकत में नूर में से ही खुदा ताला ने लाइट बनाई, नूर में से ही जल बनाया, पानी बनाया। पीर सदरुद्दीन ने जो हमारी पुरानी दुआ थी उसके अंदर फरमाया, सुन माथी शान नान गिनान तेज जल। तेज यानी आग, उसके बाद जल बनाया। तो आग के बाद जब ये पानी बनाया तो पानी गर्म हुआ। इस दोनों के दरमियान में यानी आग और जल के बीच में गैसेस पैदा हुई, क्योंकि आग जो है वो गैस पैदा करती है। आग में से कोई चीज जलती है तो वो गैसियस मैटर होता है। तो वो गैसेस में से फिर पानी बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 1-2 के हिसाब से मिक्स करके उसमें से पानी बनाया, और उस पानी में से जीव जंतु, पशु पंछी लाइफ पैदा कर दी खुदा ताला ने। तो यहां इंड का मतलब है शुरू का गोला, बिगिनिंग ऑफ ए प्लेनेट। लेकिन इंड का नाम रख के एक बड़ी हिकमत की है। अंडा जो है वो एब्सोल्युटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं होता। अंडा जो है वो ओवल शेप है, ऑब्लॉन्ग है। और जितनी भी बॉडीज हैं, सूरज के साथ, चांद के साथ, जमीन के साथ, जो कुछ भी आपको दिखता है वो फुटबॉल की तरह गोल नहीं, ऊपर से चपटे हैं, क्योंकि रिवॉल्व होते हैं और रोटेट होते हैं। इस वजह से ऊपर से चपटे हो जाते हैं। तो ऊपर और नीचे से उनका जो डायामीटर है वो छोटा होता है, और राइट लेफ्ट में से ईस्ट वेस्ट जो है उसका डायामीटर बड़ा हो जाता है। इसको ओवल शेप कह दिया, और उसने पीर ने इसको इंड कह दिया। यानी खुदा ताला ने जितनी भी बॉडीज बनाई वो अंडे की शक्ल में बनाई। कहते हैं कि इंड मध्य थी सर्वे रचना की दी। उसके अंदर से सारी जितनी भी खुदा ताला ने रचना की है, उस अंडे में से वो अंडा यानी बिगिनिंग का सबसे पहले जब खुदा ताला ने गैस पैदा की और उसके अंदर से सबसे पहले कोई स्टार पैदा हुआ, तो वो स्टार टूटता रहा। वो इतना बड़ा स्टार था, सैयारा जिसको कहते हैं, वो टूटता रहा, और उसमें से अलग अलग प्लैनेट्स और दूसरे स्टार्स बनते रहे। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं तो मैं आपको समझा सकता अच्छी तरह। हमारी जो दुनिया है, ये दुनिया भी सूरज में से निकली है, और हमारी दुनिया के साथ, इस कुर्राए अरज के साथ दूसरे जो 8 और भी प्लैनेट्स हैं वो भी सूरज में से निकले हैं। एक फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एक खास लहरों के अंदर सूरज जो है वो खांसता है, कफ करता है। जब ये सूरज खांसता है तो उसके अंदर से लाखों करोड़ों मन लावा बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो सूरज उसको जब जोर से बाहर फेंकता है, और उसमें जो स्पीड पैदा होती है, वो स्पीड से वो सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, क्योंकि सूरज जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल है। स्पीड की वजह से वो सूरज के नजदीक नहीं जाते। ये खुदा की हिकमत और कुदरत है। हमारी जमीन जब सूरज में से निकली तो अब जिधर है इधर नहीं थी, इसके बहुत दूर थी। दिन ब दिन हमारी जमीन सूरज के नजदीक जा रही है। करोड़ों बरस हो गए, अरबों साल हुए। पहले बहुत दूर थी और ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये गर्म होने लगी, ठंडक घटने लगी, क्योंकि इसके नजदीक आने लगी, उसकी स्पीड जो थी वो घटती रही है। स्पीड के घटने से
सूरज उसको खींच रहा है। आप जैसे एक लकड़ी लेके एक धागे के साथ, डोरी के साथ कोई पत्थर बांध लो, आहिस्ता से उसको हिलाओ तो वो पत्थर घूमेगा, लेकिन जितना जोर से हिलाओगे इतना पत्थर ऊंचा होता जाएगा, यानी उस लकड़ी से दूर हटता जाएगा, यहां तक कि जितनी भी डोरी बांधी होगी उसकी बिल्कुल लंबाई तक वो पहुंच जाएगा। कभी पत्थर छूट गया तो भाग जाएगा, क्योंकि डोरी ने उसको बांध रखा था। सूरज की डोरी जो है, सूरज की जो पुल है, सूरज की जो अट्रैक्शन है, जिसको साइंस की जबान के अंदर सूरज की ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, उसकी वजह से तमाम जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो हमारी जमीन जब सूरज में से निकली और सूरज ने उसको दूर फेंक दिया, तो उस वक्त जाते जाते रास्ते में जमीन में से एक हिस्सा टूट गया, और वो हिस्सा आज जिधर पैसिफिक ओशन है उधर से निकला, बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया, और वो जो हिस्सा टूट गया वो हमारा चांद है जो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि जब जमीन ने उसको फेंक दिया तो वो जमीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके साथ चिमटा रहा और इसके जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जमीन अपने इस बच्चे को लेके सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। आप कभी फिजिक्स पढ़ो तो जोगीसर के गिनान और पीरों ने जो हमारी दुनिया की खलकत के मुतालिक जो कुछ लिखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, उसको गिनानों के, खसूसन इस किस्म के गिनानों के समझने की तौफीक नहीं मिलती। तो इस तरह से सारी सृष्टि खुदा ने जितनी भी बनाई इस तरह बनाई। सबसे पहले जो स्टार बनाया था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि फरमाते हैं उसमें से सारी रचना रची। खुदा ताला उसको बना के बैठ गया नहीं, खुदा ताला की कुदरत जारी है, खुदा की खलकत जारी है, वो नई नई दुनिया बना रहा है। बाज दुनिया बर्बाद हो रही हैं, नवी हो रही हैं। खुदा की ये जो कुदरत है वो हमेशा से जारी है, हमेशा रहेगी। जिस तरह से दुनिया के अंदर बाज चीजें पैदा होती हैं और एक खास मुद्दत के बाद वो मिट जाती हैं, इसी तरह से दीनदारों ये सोलर सिस्टम, ये प्लेनेट, ये स्टार्स, ये भी एक खास मुद्दत के बाद खत्म हो जाएंगे। और पीरों ने हमको ऐसा भी कहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो ये कुराए अर्थ है, ये कब पैदा हुई और कब इसका एंड आएगा वो भी कहा है। इसकी उम्र अभी बाकी 4,25,000 बरस है। 4,25,000 बरस के बाद हमारी ये जो जमीन है सूरज इसको खींच लेगा और ये जल के बिल्कुल खाक हो जाएगी। तो फरमाते हैं कि इंड मध्यथी सर्वे रचना रचाई की दी, त्यारे सिर जी प्राण ने काया। खुदा ताला ने जब जमीन बनाई, सिर्फ हमारी नहीं और भी बहुत सी जमीनें हैं, फिर प्राण बनाया और काया बनाई। प्राण का मतलब हमारा जीव है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, और जो प्राण पुरुष है वो आत्मा है जिसको हम रूह कहते हैं। हमारे यहां यानी हमारे बदन के अंदर एक तो हमारा खुद का बदन है, फिर उसके अंदर जीव है जिसकी वजह से हम जीते हैं, और फिर हमारा एक मन है जिसमें से हम सोचते हैं और इरादा करते हैं और सारे बदन को हम हुक्म करते हैं। जीव का जो काम है वो महज एनर्जी देना है, हयात देनी है, जिंदगी देने का है। मन कंट्रोल करता है, लेकिन इन सब का बादशाह जो है वो रूह है। इसको गिनानों के अंदर प्राण पुरुष कहा। पुरुष का मतलब मर्द होता है,
جیسے ایک عورت کا مرد اس کا خامند اس کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح سے پران کا مالک جو ہے وہ آتما ہے جس کو روح کہا گیا۔ ایک جگہ پیر نے فرمایا ہے پران پروش تو امر چھے کایا مری مری جائے، یعنی روح جو ہے وہ تو امر ہے، روح کو موت نہیں، مگر یہ جو بدن ہے مری مری جائے، یعنی بہت دفعہ مر جاتی ہے پھر پیدا ہوتی، پھر مر جاتی پھر پیدا ہوتی، اس کے لیے فرمایا مری مری جائے، ریپیٹ کر کے کہنے سے اس کو کنٹینیویشن دے دی۔ تو پیر سید امام شاہ فرماتے ہیں ہیت دھری دھری خدا تعالی نے پسند کر کے طبقہ در طبقہ فین کو، اس جھاگ کو ایک بہت بڑا سٹار بنایا، سیارہ بنایا، اور اس میں سے ایک انڈے کی شکل بنائی اور اس کے اندر سے ساری سرشٹی کی رچنا کی، اور پھر اس کے بعد اس نے پران بنایا یعنی قوت حیات بنائی جس کو ہم انرجی آف لائف کہتے ہیں، اور کایا بنائی۔ اس کایا کا مطلب صرف ہماری کایا ہی نہیں، پشو پنچھی کی بھی کایا۔ کایا کا مطلب ایک باڈی جس کے اندر لائف ہوئے۔ جوگیسر، اے عبادت کرنے والے، اے خدا تعالیٰ کے متعلق سمجھنے والے، جس کو ہم عارف کہتے ہیں، جوگیسر کا مطلب عارف سمجھ لو، خدا کی معرفت کے لیے کوشش کرنے والا انسان۔ جوگی تے دھیان تھی تریا، یعنی جو جوگی ہیں وہ عبادت، دھیان کا مطلب سرتی لگا کے ایک من ہو کے عبادت کرنے سے تم تارے جاؤ گے، تم کو نجات ملے گی، اور یا تم خدا تعالیٰ کی اس تمام مخلوقات کی سرشٹی اور اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے تم کو دھیان کی ضرورت ہے، عبادت کرو۔ دوسرے پارٹ ہے آد نرنجن اچھا جو کی دھی پرتھم جوگنا مول نپایا جی۔ ترجمہ تو کرتا ہوں لیکن مجھ کو یہ گھنان بولنے میں مزہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے الفاظ بہت اچھے ہیں۔ کہتے ہیں آد نرنجن اچھا جو کی دھی پرتھم جوگنا مول پایا جی۔ تے جوگ مدھ جگے سر رہی تے جوگ مدھ جگے سر رہی تے پنڈ ساتھے میلی مایا جگے سر جوگی تے دھیان سو تریا جی۔ جگے سر جوگی تے دھیان ماں تریا جی۔ آد نرنجن اس خدا نے جو اپنی غائب الغیوب حالت میں تھا، خدا تعالیٰ کی حالتیں بدلتی نہیں لیکن اس کی بھی بہت سی حالتیں ہیں۔ اس آد نرنجن نے اچھا جو کی دی، اس نے ارادہ کیا۔ ایک حدیث قدسیہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے داؤد، میری اچھا ہوئی، میرا ارادہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، اس کے لیے میں جو چھپا ہوا خزانہ تھا میں ظاہر ہونے کے لیے
یہ ساری سرشٹی یعنی میں نے خلقت پیدا کی اس آد نرنجن کو کہ جب خدا تعالیٰ بالکل اکیلا تھا اس کا ارادہ ہوا. پرتھم یوگنا مول نپایا. پہلے اس نے اپنی تابعداری اطاعت گزاری کی بنیاد رکھی کیونکہ اس کے سوا جو کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کی یعنی خدا تعالیٰ پاک کی تابعداری کرے گا. اگر وہ تابعداری نہیں کرے گا تو جنگ ہوگی. اور جو بنا ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے, اس جیسا تو ہے نہیں. اس کے لیے خدا نے جب ارادہ کیا کہ میں خلقت بناؤں تو اس نے یوگ کی بنیاد رکھی. میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ یوگ کا مطلب خدا کی اطاعت. تو کیا ہوا کہ جوگ مدھے یوگیسر رہی نے اس اطاعت کے اندر یوگیسر, یہاں یوگیسر کا مطلب تابعدار, متی, اطاعت گزار فرشتے. تے پنڈ مدھے میلی مایا. پھر اس کے اندر جب خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے یا جو کچھ بھی اس نے اپنا نور محمدی اپنے سے جدا کیا تو نور محمدی کے اوپر اپنی تابعداری لازم کر دی. پہلے نور محمدی بنایا جس کو گرو برہما کہا گنانوں کے اندر, تو گرو برہما بھی مولا کا تابعدار ہے. نور محمدی سب سے پہلے اس نے اللہ کو سجدہ کیا, پھر اس نے فرشتے بنائے, پھر اس نے اور خلقت کی, مگر اس کے اندر مایا رکھی. مایا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی جو قدرت کی وجہ سے خلقت پیدا ہوئی, تو اس خلقت کے لیے جو خدا نے انتظام کیا یعنی کھانا پینا, رہنا سہنا, تابعداری, سونا, آرام کرنا, یہ تمام چیزیں مایا میں آتی ہیں. اس کو ہم قدرت کہہ سکتے ہیں. خدا نے اپنی قدرت رکھی. اور بدن تھا ان کا, فرشتوں کا بھی بدن تھا. نور محمدی کو اپنے سے جدا کیا تو اس کا نوران جو نور تھا وہ نورانی حالت میں تھا, وہ بھی ایک پنڈ ہو گیا. آد نرنجن نے اچھا جو کی دی, پرتھم یوگنا مول نپایا. تے جوگ مدھے جوگیسر رہی نے تے پنڈ ساتھے میلی چھے مایا. مایا بنائی. اور اس مایا کے بغیر یعنی خدا کی قدرت کے جو قوانین ہیں ان کے بغیر سرشٹی قائم نہ رہ سکتی تھی. تیسرے پاٹ میں پھر خلاصہ کرتے ہیں. یہ سب دیکھو طبقہ بطبقہ ہو رہا ہے, اور یہی چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں عبادت کے اندر. جب انسان عبادت میں بیٹھتا ہے تو ایک خلا ہے جس کو ویکیوم کہتے ہیں, اور عبادت میں ہمیں حضرت امام کا ظاہری شکل شباہت کا خیال کرنے کی منع ہے. آپ جب بیت الخیال میں بیٹھو اور آنکھ بند کرو تو حضرت امام کا جو آپ نے ظاہری دیدار کیا ہے اس کو یاد مت کرو. آپ کو جو بول دیا گیا ہے وہ بول ایک کیریج ہے جس کے اوپر آپ چڑھ کے, جیسے کہ ایک ہوائی جہاز ہے, ایروپلین, اس میں بیٹھ کے جس طرح آپ اڑتے ہیں, بالکل اسی طرح سے بیت الخیال کے اس بول کے اوپر آپ اپنے روح کو سوار کر دو. یہ بیت الخیال کا بول کیسی اس کی مثال ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کہتے ہیں براق نام کا ایک گھوڑا تھا, اس پہ بیٹھ کے گئے. عربی زبان کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو جو آسمان پہ چمکتی ہے, اور کتنی تیز ہوتی ہے. روشنی کی جو سپیڈ ہے, لائٹ کی سپیڈ, وہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں ہے. اتنی سپیڈ ہے لائٹ کی. اور برق سے براق نکلا. گھوڑا کہیں رسول اکرم کی حدیثوں میں ہم کو گھوڑا کا ذکر نہیں ملتا.
لیکن جو دوسرے لوگوں نے روایتیں کی ہیں ان میں سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ نبی صاحب آئے، گھوڑے جبریل لے کے آئے، گھوڑا اس پہ بیٹھے اور آنکھ کی پلک میں وہ گھوڑا زمین سے آسمان پہ چلا گیا۔ پہلے کہتے ہیں کہ ادھر سے اس نے ایک جمپ لگایا مکہ سے، کیونکہ رسول پاک کو جب معراج ہوئی تو حضور مکہ میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت بعد میں ہوئی، تو مکہ سے ایک آنکھ کی پلک میں یروشلم پہنچ گئے، مسجد اقصی سے اوپر گئے۔ وہ گھوڑا کوئی ایسا گھوڑا نہ تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ خیال کا گھوڑا تھا۔ ہمارے جو خیال ہیں، ہمارا جو من ہے، ہمارا جو روح ہے، دونوں کی سپیڈ بہت ہے، من کی سپیڈ بھی بہت ہے، روح کی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول پاک عبادت میں بیٹھے تھے اور آپ کو معراج ہوئی۔ یہ بدن اوپر نہیں گیا جو عموماً سنی لوگ مانتے ہیں، بدن کی یہ طاقت نہیں، چاہے وہ بدن نبیوں کا ہو یا اماموں کا ہو۔ بدن آخر مٹی سے بنا ہے، ماں کے پیٹ میں سے اس طرح پیدا ہوا ہے کہ جیسی ساری خلقت پیدا ہوتی ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے رسول اکرم کو وہ چیز بخشی گئی کہ رسول اللہ براق پہ یعنی اپنی روح کے اوپر بیٹھ کے تو خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچے۔ وہ کوئی باہر نہیں تھا، وہ اندر ہی اندر تھا، سب کچھ اندر ہے۔ یعنی آپ نے خدا تعالیٰ کی ملاقات کی، دیدار کیا اور اس کے ساتھ مل گئے۔ مولا علی کے کلام میں ہے تو کہ بندے خدا کے جو ہیں ان کو بھی معراج ہوتی ہے، اور خود رسول اکرم کی حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کو بندگی کے اندر معراج ملتی ہے۔ صلاۃ کا مطلب محض نماز ہی نہیں، خدا تعالیٰ کی جو یاد اور ذکر ہے وہ بھی صلاۃ ہے۔ تو اس کے اندر جو آد نرنجن نے خدا تعالیٰ نے اپنا ارادہ کر کے اطاعت گزاری کی بنیاد ڈالی، اور اس کے اندر پھر اس نے اپنے تابع داروں کو پیدا کیا، ان کا بدن بنایا اور مایا بنائی۔ تو میں مایا کے متعلق ذکر کرتا تھا، آگے آپ کو اور تھوڑا اس کا خلاصہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو مایا کی ضرورت ہے، مایا قدرت ہے، اس کے بغیر سرشٹی نہیں رہ سکتی، مگر اس کی ایک لمٹ ہے، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ کایا نے مایا بے جگل سرجا، جگل کہتے ہیں کپل یا پیئر۔ کایا نے مایا بے جگل سرجا، تیج مدھے جوگ سمایا جی، آجوگ ماہ تھی جگت جیسی رجی، جوگ مدھے ماہ تھی جگت جیسی رجیتے ماں، ترن تتو لو پائی رہے آجوگے سر، جوگی تے دھیان میں ترے آجی۔ کایا اور مایا خدا تعالیٰ کی قدرت کے جو لاز ہیں، کایا اور مایا دونوں کو کپل بنایا، جگل بنایا، کیونکہ کایا کو پھر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو خدا کی قدرت سے مقرر ہوئی ہیں۔ کایا کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، آرام چاہیے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے۔ تو کایا اور مایا پیر ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اگر کایا نہیں ہے تو مایا نہیں ہے، اور اگر مایا نہیں تو کایا نہیں۔
माया के बगैर काया नहीं, काया के बगैर माया नहीं। तेज मध्य जोग समाया। जोग का मतलब मैंने आपको बताया, खुदा ताला की अतायत गुजारी, और तेज का मतलब है नूर। तेज मध्य जोग समाया, नूर के अंदर ताबेदारी समाई हुई है। यानी मतलब कि तुम जो ताबेदारी करोगे, खुदा की अतायत करोगे, तो तुम्हें उसके नूर का पता लगेगा। तेज मध्य जोग समाया, जोग महे थी जुगत सिरजी। खुदा ताला ने अपनी ताबेदारी के लिए उसने सारी सृष्टि की रचना की। ते मैं तृण तत्व लोपाई रहा। 3 तत्व उसके अंदर इंपॉर्टेंट बनाए और उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। वो 3 तत्व हैं जीव, मन, आत्मा। खुदा की सारी सृष्टि के अंदर जहां जहां पिंड है, माया और काया साथ हैं, तो उसके साथ ये 3 तत्व रखे, जीव, मन, आत्मा। हमारे पिंड के अंदर ये 3 तत्व आए। अच्छा, इन 3 तत्वों से फिर 3 गुण बनाए। गुण कहते हैं उसका रिजल्ट। गुण का मतलब सिफत भी है। गुण का मतलब उसकी नेचर, जैसे कि पानी की नेचर है कि भीना कर देता है, आग की नेचर है जला डालती है, गर्म कर देती है, बर्फ ठंडी है, तो इसको गुण कहते हैं। फरमाया है कि काया और माया दोनों का पेयर बनाया और उसके अंदर से खुदा ताला ने यह कानून बनाया कि ताबेदारी से तुम्हें नूर मिले। योग महे थी जुगत सिरजी। योग के अंदर से खुदा ताला ने, यानी अपनी ताबेदारी की वजह से, ताबेदारी से, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूना। हमने नहीं बनाया इंसानों और जिन्नों के सिवाय इसके कि हमारी ताबेदारी करें। ये ताबेदारी योग है, और इस योग से खुदा ताला ने सारी सृष्टि बनाई। ते मैं तृण तत्व लो पाई समा रहा। 3 तत्व उसमें रहे, वो याद रखना, जीव, मन, आत्मा। चौथा पाठ है, तृण तत्व माहे थी तृण गुण जो सिर जातो जोगी एने जमाहे मिलिया जी। तृण तत्व माहे थी तृण गुण जो सिर जातो जोगी ए तेज माहे मिलिया जी। आसाद माहे थी शब्द जो थे, आसाद माहे थी शब्द जो थया, शब्द थी तेज सर्वे खेलिया जुगे सर जोगी ते ध्यान मान तरिया जी। तृण तत्व माहे थी तृण गुण जैसे जिया। 3 तत्व जीव, मन, आत्मा, उसमें से 3 गुण बनाए, और वो गुण हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण का मतलब जो बिल्कुल नीचे का गुण है, जैसे कि खाना पीना, आराम, गुस्सा, खुदगर्जी, ये तमोगुण है। फिर है रजोगुण। रजोगुण का मतलब अंतर की खुशी और सुख। और सत्वगुण जो है
وہ خدا تعالیٰ کی نورانی بخشش ہے، اور ستو گن سے انسان کے اندر پیس آف مائنڈ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، قربانی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، تین گن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس طرح فرمائے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ہے کہ جیسے دنیا داری جس کے اندر خود غرضی اور سوارتھ آتا ہے، کھانا پینا، آرام وغیرہ، اور انسان اپنے اس نفس امارہ کی وجہ سے بہت دفعہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھو، آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں عموماً لوگوں کے اندر نفس امارہ چھایا ہوا ہے، کھاؤ پیو، عیش آرام کرو، اور بہت زیادہ خود غرضی ہو چکی ہے۔ نفس مطمئنہ کی تو بات چھوڑ دو، نفس لوامہ بھی نہیں ہے۔ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا خدا تعالیٰ کے حضور میں عبادت وغیرہ نیکی کرنے کا ارادہ ہے، یہ نفس لوامہ سے ہے۔ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ میں آتا ہے۔ اور عبادت بندگی محض خالص خدا کی محبت جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ دنیا کا دکھ سکھ اس آدمی کے دل پہ نہیں لگتا۔ قرآن پاک میں یہ جو تین گن ہیں، وہی تین گن یہاں ہیں۔ جیو، من اور آتما، ان کے تین گن ہیں، جس کو تمو گن، رجو گن، ستو گن کہا۔ اور تمو گن ہے نفس امارہ، رجو گن ہے نفس لوامہ، اور ستو گن ہے نفس مطمئنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ترن تتو ماہیسی ترن گن جو سرجیا، تے جوگی نے اے تیج ماہ ملیا۔ وہ جوگی جس نے ان تینوں کے اوپر قبضہ کیا، ان تینوں کو کنٹرول کیا، تو وہ تیج میں یعنی نور کے اندر مل گیا۔ تیج ماہ ملیا، ساد مدھے تھی شبد جو تھیا۔ خدا تعالیٰ نے آواز کی، کن، جس طرح اس نے کہا کن، فرمایا فیا کن، وہ ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی آواز نکالی اور ساؤنڈ میں سے شبد نکلا۔ اس گنان کو یاد کرو جو آپ کبھی بولا کرتے ہیں: آد تھکی سنا نپا یا تھکی سنا نپا یا تیار سن ماتھی شبد نپایا یوگے سر سن ماتھی شبد نپایا یوگے سر یوگ کا مرم کوئی نہ جانے، یوگ کا مرم یوگے سر جانے، یوگ کا مرم۔ آد، اوپر آ گیا وہ لفظ آد نرنجن۔ کچھ بھی رچنا سے پہلے خدا اکیلی حالت میں تھا، جیسے کہ وہ بالکل احدیت میں تھا۔ اس وقت ایک شن بنایا۔ شن کہتے ہیں نقطے کو۔ یہ نقطہ وہ انڈا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک انڈا بھی نقطہ ہے، نقطے کا ایک آکار ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس کی جسامت ہے، والیوم ہے اس کی ایک نقطے کی۔
تو فرماتے ہیں کہ آد تھکی سن نہیں پایا، سن ماتھی شبد نہیں پایا. تو یہاں بھی وہی چیز آ گئی. کہتے ہیں کہ ساد ماہیں تھی، شبد جو تھے شبد تھی تیج سروے کھیلیا. اس شبد کے ساتھ خدا کا نور کھیلتا ہے. یہاں کھیلنے کا مطلب اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی دوستی ہے. یہ شبد بیت الخیال ہے جو آپ کو نور تک پہنچائے گا. اس شبد کی، اسم اعظم کی اور نور کی دوستی ہے. اسم اعظم نور میں کھیلتا ہے اور نور میں سے ہی اسم اعظم بنا. تو ہے جوگی، دھیان دھرنے سے، عبادت کرنے سے ہی تم تارے جاؤ گے. ترن گن مائے تھی ایک ناری جو سرجی تے ناری تھی سروے گن ہوا جی. وہ ترن گن جو ہیں، جیسے کہ تمو گن، رجو گن، ستو گن، ان گنوں میں سے فرمایا کہ ایک عورت پیدا کی. یہ عورت ہماری دنیاوی عورت نہیں، عورت یہاں فیمینن جینڈر ہے. ترن گن ماہیں تھی ایک ناری جو سرجی تے ناری تھی سروے گن ہوا جی. ترن گن تھی تے الگا رہے، ترن گن تھی تے الگا رہا. پھر بھی یہ تینوں چیزیں سے فطرت بنائی، مگر پھر بھی انسان کی فطرت ان تینوں سے الگ بھی ہے. اور جب وہ فطرت ان تین گنوں سے الگ ہو جاتی ہے تے کریا آد نرنجن یہ ہوا. یہ عمل کہ انسان اپنی فطرت سے الگ ہو جائے، مطلب اس کا اپنی فطرت کو قبضے کرے، اپنی فطرت کو سدھار لے، کنٹرول کرے. تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہی خدا تعالی ہے. نرنجن جو ہوا، خود خدا کی ہستی اس میں آ جاتی ہے. انسان کے اندر خدا نے غصہ رکھا ہے. غصہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بچے. لیکن اگر انسان اپنے غصہ کو قابو نہ کرے تو وہ غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے. انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے. اب وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی دنیا کے اندر مخلوقات جاری ساری رہے، نسل قائم رہے. مگر انسان اس شہوت کو اگر اپنی فطرت کو قبضے نہ کرے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، بدیاں ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا محتاج بنا رکھا ہے. فطرت میں کھانا پینا آرام ہے، لیکن کبھی انسان اپنی اس فطرت کے اوپر قبضہ نہ کرے، یعنی کنٹرول نہ کرے، تو وہ بے شمار بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے. تو انسان کی جو فطرت ہے، اگر اس فطرت کو قابو کر لیا جاوے، اوپر فرمایا کہ فطرت بنائی گئی ہے تین گنوں میں سے، لیکن ان تین گنوں میں سے وہ الگ بھی ہے. اگر آپ نے اپنی فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا تو فرمایا یہی عمل، یعنی فطرت کے اوپر حاوی ہو جانا عبادت کے ذریعے سے، یہ عمل ہی تم کو خدا بنا دیتا ہے. تے کریا آد نرنجن یہ ہوا، یہ عمل بذات خود خدا تعالی بنتا ہے. مطلب کہ تم خدا کے ساتھ مل جاتے ہو، اس کے نور میں فنا ہو جاتے ہو، اس کی ذات میں مدغم ہو جاتے ہو. یہ یونین ہے خدا کے نور کے ساتھ، یہی معراج ہے. آخری پارٹ کہتے ہیں، ناتھ اناتھ جو نے اینی پیرے کہاویات بہت نام لاج
जी। नाथ मुर्शिद, अनाथ मुरीद। मुर्शिद और मुरीद इसका प्रेम है। नाथ अनाथ जो ने एणी पेरे कहावियाते बहु तेज ना मेला जी। सैयद इमाम शाह आसन जोया, सैयद इमाम शाह आसन जोया ते नाथ अहुनाथ घरना चेला जुगे सर जोगी ते ध्यान मां करया जी। नाथ अनाथ मुर्शिद और मुरीद जो ने, देखो तो सही, कहते हैं देखो देखो, मुर्शिद और मुरीद दोनों एनी पैरे कहाविया, दोनों इसी तरह कहलाए गए। किस तरह? ते बहु तेज न मेला, नूर से वो दोनों एक हो गए। मुर्शिद और मुरीद नूर के अंदर एक हो गए। ते बहु तेज न मेला, मेला यानी मिला, मिलना, मीटिंग। सैयद इमाम शाह आसन जोया, कहते हैं इमाम शाह ने बंदगी के अंदर इस चीज को देखा। क्या देखा? ए नाथ अहुनाथ घर ना चेला। वो मुर्शिद खुद को कहते हैं। जैसे कि हिंदुओं में एक साधुओं का खास फिरका है, उनको नाथ कहते हैं। वो तमाम फिरके के जितने लोग हैं वो नाथ हैं। नाथ का मतलब मालिक, नाथ का मतलब मर्द, नाथ का मतलब सेठ, औरत के खामिंद को भी नाथ कहते हैं। मगर इस फिरके को, जो साधुओं का एक खास फिरका है, और वो बहुत ऊंची किस्म के लोग हैं, यानी पहाड़ों पे ही रहते हैं, शहरों गांव के अंदर आते नहीं, भीख मांगते नहीं। तो यहाँ पीर ने खुद को, सैयद इमाम शाह ने खुद को नाथ कहा, और आहू नाथ, कि जो नाथों का भी नाथ है, बादशाह है नाथों का, वो है मौला बापा। फरमाया कि ए नाथ, यानी मैं, सैयद इमाम शाह कहते हैं, अहो नाथ घर ना चेला, मैं हजरत इमाम के घर का चेला हूं, उसका मुरीद हूं। ये लफ्ज इमाम शाह के उस गिनान में भी है, आद थकी के गिनान में, लेकिन हम लोग गलत पढ़ते हैं, इसके लिए मतलब सर नहीं होता। किताब में भी गलती है, अब इस किताब में भी बहुत सी गलतियां हैं। आप लोग जब गिनान पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो नाथ या में पीर इमाम शाह। नाथ अनाथ, नाथ का मतलब हजरत इमाम, खुद को भी अनाथ, मगर अगर खुद को नाथ कहा तो अनाथ किसको कहा? और अनाथ का मतलब यतीम भी होता है, अनाथ का मतलब बेमुर्शिदा भी होता है, जिसका कोई मुर्शिद ना हो, बेपीरा कहते हैं, और ये एक गाली है। तो ये नाथ अनाथ नहीं है, उसमें यह है नाथों दा नाथ में पीरा इमाम शाह, नाथों दा नाथ में पीरा इमाम शाह, हमें अलख पुरुष घर ना चेला जुगे सर। नाथों दा नाथ, वो फिरके वाले जो हैं वो सब मुर्शिद होते हैं। उन हर एक नाथ का कुछ न कुछ 2-2, 4-4, 5-5 हजार चेले होते हैं, फिर उनका एक फिरका है। वो एक दूसरे के मुरीद नहीं बनते। तो फिर कहते हैं कि मैं नाथों का नाथ हूं,
یہ جو نعت جو مرشد ہے، پیروں کا پیر ہوں مگر حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں. ناتھوں دا ناتھ ہمیں پیرا امام شاہ، پن الکھ پورش گھر نہ چیلا. لیکن اس الکھ پورش حضرت امام کے گھر کا چیلا ہوں، غلام ہوں. تو یہاں بھی ان کا مطلب یہ ہے، اوپر کا مطلب ہے ناتھ اناتھ جو نے اینی پیریں کہایا. دیکھو پیر اور مرید اس طرح سے کہائے کہ دونوں نور میں آ کے مل گئے تے بہو تیج نہ میلا. سید امام شاہ آسن جویا عبادت کے اندر اس نے دیکھا کہ اے ناتھ اہو ناتھ گھر نہ چیلا، مولانا حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں. یہ چیز مجھ کو عبادت میں ملی. دینداروں، ہمارے گنانوں کے اندر اور خصوصاً یہ جو جوگیسر کے گنان ہیں، ادھیاتمک باتیں، روحانی باتیں بہت ہیں. آپ کبھی جوگیسر کے گنان پڑھو، اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو پڑھتے وقت اچھی طرح سے اگر پڑھے اور بولے تو اس کے بدن کے اندر لرزہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے جوگیوں کو بہت زوردار تانے میں نے دیے ہیں. ان کے اندر وہ لوگ خصوصاً جو تھوڑی سی بندگی کر کے پھول جاتے ہیں، ان میں بڑائی آ جاتی ہے یا وہ دکھاوا کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں. کئی لوگ دمبی ہیں. دمبی کہتے ہیں نمائش کرنے والے، اندر کچھ نہیں لیکن ظاہر بہت کچھ بتاتے ہیں. حضرت امام سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ حسن آباد کے کوبے کے اندر ایک دفعہ بیٹھے تھے. بیت الخیال کی مجلس والوں کی مہمانی تھی، بہت لوگ تھے. امام نے فرمایا ہاتھ اونچا کرو کہ جس نے کوئی چیز پائی ہے، نور دیکھا ہے، خوشی پائی ہے. کچھ لوگوں نے ہاتھ اونچے کیا تو امام کے سامنے دوسری یا تیسری لائن میں لمبی گونڈے کی ٹوپی پہن کے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے ابھی ہاتھ اونچا کیا اور اس کا ہاتھ سب سے اونچا تھا. امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی تو اس کو صاحب ایسا لکڑی سے پوائنٹ کر کے کہتے ہیں تم نے کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ اس کا ہاتھ نیچے گر گیا. یعنی وہ آدمی نے نور تو نہیں دیکھا تھا. ہو سکتا ہے کہ رات کو بلی کی آنکھیں چمکی ہوئے اور دیکھا ہوئے، مگر یہ بناوٹ ہے. اگر کسی کو عبادت میں کوئی چیز ملے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. انسان کو اندر سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز سچی ہے، اس میں کبھی شک ہوتا ہی نہیں. جو لوگ اپنی ایکسپیرینس کی باتیں عبادت کے اندر لوگوں کو کہتے یا پوچھتے ہیں، اللہ مشنری صاحب میں عبادت کرتا تھا مجھے ایسا ہوا. بھئی ایسا ہوا تیرا خیال ہوگا. اب اگر وہ آدمی اس چیز کو کبھی یہ ہوئے کہ سچ مچ خدا نے اسے کوئی بخشش دی تو وہ کسی کو پوچھتا نہیں، کیونکہ وہ جس طرح آنکھ سے دیکھتا ہے اس طرح اس کے دل کے اندر خالص یقین ہوتا ہے. عبادت کرنے والے کو اندر سے یقین پیدا ہوتا ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور اس میں اس کو شک ہوتا ہی نہیں. کبھی شک نہیں ہوتا، کبھی اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ بھلا یہ سچ ہے کہ نہیں. عبادت کے اندر سچائی ہی سچائی ہے، یقین ہی یقین ہے. تو یوگیسر کے جو گنان ہیں، ان گنانوں کے اندر ہمیں عبادت کے اندر جو منزلیں اور تجربے انوبھو ملتا ہے اس کا بھی بہت ذکر ہے. تو دینداروں، آج کی یہ محفل ختم ہوئی. کل اور پرسوں میں نے آپ کو کہا ہے، عرض کی آپ کے سامنے کہ 2 لمبے گنان ہیں اور ان گنانوں کے اندر
کل آپ کو اور بھی مزہ آئے گا اور پرسوں اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. اچھی طرح سے آپ سنو گے، عمل کرو گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان زیادہ کرے. مولا اپنی مہربانیاں زیادہ کرے، آپ کے اوپر ہمیشہ رحمت کرتا رہے، آپ کو اپنی نورانی بخششیں دے، آپ کو مولا دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں مشغول رکھے، اپنا فرمان بردار بناوے. مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے، مولا آپ کو اپنی معرفت دے، جماعتوں میں کنبوں میں صلاح محبت اتفاق دے. مولا آپ کی ہر بلا دور کرے، ہر مشکل آسان کرے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا آپ کو دین و دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، ہر باتوں کی دار عنایت کرے. کھانا ودان